کے ساتھ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی بالکل بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک چیز سے میں اور تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ جیسے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا جب ذکر آیا ہے کہ ان سے وحی کی، تو سب وہ ایک وحی کے معنی فطرت میں انڈیوس کرنا بھی نہیں ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ تو ایسا اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے، جیسے جیسے پرندے کے گھونسلے بناتے ہیں اور اتنے ڈیفیکلٹ گھونسلے بناتے ہیں، یعنی انجینئرڈ گھونسلے ہوتے ہیں، یا بہت سارے پرندے جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں مطلب ہزاروں تو میلوں وہ سفر بھی ایک کرتے ہیں. طریقے کا الہام ہے نا، جی الہام، جی وہ وہ بھی فطرت ایک میں طریقے کا ودیت کر الہام. دیا گیا ہے. صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دیکھ وحی کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے اس کو. دیکھیں وحی کا یعنی وہاں پر جیسے مثال کے طور پر خدا نے دیگر حیوانات کے لیے کیوں یہ بات نہیں کہی کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، اور ہر حیوان کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے کہ جو عقل کو حیران کرتی ہے، یعنی جی ایک یونیک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، تو وہاں پر خدا نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کو وحی کی ہے. جی نحل کے بارے میں وحی کا لفظ کیوں آیا، اس پہ غور کریں. اوحى ربک الی النحل، کیوں ضرورت پڑی اس بات کو کرنے کی؟ یہ ایک مثال کے طور پہ میں تو اس کو اس طرح سمجھتا تھا کہ جیسے ایک مثال اللہ نے دی ہے شہد کی مکھی کی، لیکن ایسی مثالیں اور جگہ بھی اور حیوانات میں بھی پائی جاتی ہیں. وہ ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں، لیکن یہ ذکر اس حوالے سے ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں بتا دیتا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ جو فطرت میں ودیت کر دینا ایک خاص قسم کی چیز کو، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہی ہے، جو کہ مجھے کچھ اس طرح لگتا تھا. اور وہ مثال مجھے لگتا تھا کہ صرف ایک مثال دی گئی ہے، لیکن ایسی مثالیں اور بھی جگہ موجود ہیں جو کہ ہاں اتنے تو یہ مشکل کام ہے. وحی کا ورڈ کیوں ہے، یعنی وحی جو ایک کامن ورڈ ہے، ایک لفظ مشترک ہے پیغمبر کے حوالے سے بھی، اور جیسے کچھ حضرت موسیٰ کی والدہ، یعنی کہ جہاں پر ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے. تو یہاں سے جی آپ کو ایک بات یہ نہیں فیل ہو رہی کہ وحی کا لفظ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک مخلوق اپنی فطرت اور جبلت سے آگے بڑھ کر ایک غیر معمولی کام انجام دے رہی ہے؟ جی جی یہ نہیں فیل ہو رہا آپ کو؟ جی سر، بالکل وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو یہ اس کا چیز مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت، یہ جبلت نہیں ہے، یعنی انسان کے پاس الہامی طور پر بہت سارے علوم کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے انسان کے لیے ہر علم ایک الہام ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، جو بھی چیزیں انسان دریافت کر رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو جو ہے نا خدا وحی کا نام نہیں دے رہا. وحی کا نام کب دے رہا ہے؟ کہ جب ایک انسان عالم غیب سے رابطہ قائم کر کے وہاں سے پیغام وصول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب اس چیز پہ غور کریں. انسانوں کے لحاظ سے بالکل بالکل بات میں ایگری کر ٹھیک رہا ہے، ہوں، اور بالکل آپ کو بات یہی صحیح بات وہاں بھی ہے کہ جیسے آپ کو جتنی بھی قسم کی مکھیاں پائی جاتی ہیں، کسی بھی قسم کی یا ٹائپ یا کیٹیگری کی مکھی میں یہ والی صلاحیت موجود ہے جو شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہے. نہیں سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مکھی ہونے کے بعد اور باوجود اپنی جو اس کی جبلی یا فطری کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے اوپر اٹھ کے ایک کام کرنے کے قابل ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر، وہ بات بالکل آپ کی صحیح تو ہے، لیکن یہ ایز وہ اے یہ وہ چیز نہیں ہے، یعنی کہ اس کو پھر کیا کہیں گے، یعنی جیسے پیغمبر ہے، اب پیغمبر کے اندر بھی تو وہ چیز گویا بلٹ ان، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جس کو خدا کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں ایک چیز ڈال دیتا ہے. یہ آرگومنٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. سر لیکن میں اصل میں سمجھ رہا تھا کہ ایز اے اسپیشی اس مکھی کے اندر موجود ہے، جب ایز اے اسپیشی جو ہے نا اس مکھی کے اندر چیز وہ وہ جو بھی اللہ چیز تعالیٰ نے موجود ہے ودیت نا، کر دی گئی. وہ جو بھی چیز موجود ہے نا وہ بطور وحی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز موجود ہے، لیکن وہ اس اپنی نوع کے اعتبار سے وہ اس کی جبلت کا حصہ نہیں ہے. یعنی انسانوں کے اندر جتنی بھی کوالٹیز موجود ہیں ان میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ انسان اس شفافیت کے ساتھ عالم غیب سے رابطہ قائم کر لے.
یہ صحیح ہے، پوٹینشیل وہ تو انسان میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہے۔ لیکن جس طریقے سے پیغمبر وہ پیغام وصول کر کے انسانیت کو دے رہا ہوتا ہے، تو وہ وہی ہے نا کہ اس کے اندر ایک جو علامہ طباطبائی کا میں نے آپ کو ورڈ بتایا تھا، شعور مرموز، انہوں نے جی وحی کو نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر فقط ایک میسنجر نہیں ہے۔ میں نے کافی پہلے اس چیز پر گفتگو کی تھی نبوت کے حوالے سے، شاید آپ تھے یا مجھے پتہ نہیں، شہزاد بھائی وغیرہ کو یاد ہوگا، یا اور جو پہلے سے جو لوگ سن رہے ہیں، کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے، وحی کیا چیز ہوتی ہے۔ نبوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس تک پیغام آتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس مقام سے بلند ہو کر ملکوت میں جاتا ہے اور پیغام کو وصول کر کے واپس آتا ہے۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے نا۔ اب وہ چیز اگر اس کے شعور کا حصہ بن گئی، ایکسٹینڈڈ شعور کا حصہ بن گئی، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا یہ اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ایک نوع ہے کہ وہ جتنی بھی، یعنی جتنی بھی قسم کی مکھیاں ہیں وہ سب ایک زندگی گزار رہی ہوتی ہیں ایک پیٹرن پہ، لیکن ایک قسم کی مکھی وہ ہے کہ جس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو کسی میں نہیں پائی جاتی، تو کس بنا پر ہے؟ تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ مکھی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک خاص پیغام کی حامل ہے۔ یعنی وحی کے اندر اگر آپ خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے جب خدا نے کہا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، اگر آپ وہاں پر غور کریں تو ان کے پاس پوری انسٹرکشنز ہیں کہ پہلے اس کو غذا دینا، پھر اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال دینا، پھر اس کے بعد خوف نہیں کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، پورا میپ ہے، پوری مطلب مینول ہے ان کے پاس، ایسے ہی ہے نا۔ تو جی جی سر، وہ تو وحی کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ آپ کو صرف وہ بار رمز پیغام نہیں آتا آپ کے پاس، بلکہ وہ اس کی پوری کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اب جس لیول کی بھی وحی ہے وہ بھی ودیت ہوتی ہے۔ تو جب اوحا ربک الی النحل ہے تو آگے اسی طریقے سے نحل کی ساری ذمہ داریاں بھی بتا دی گئی ہیں کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اپنے رب کے رستوں میں جاؤ، اونچے اونچے جو مچان یا جگہیں ہیں ان پر اپنا گھر بناؤ۔ آپ دیکھیں آگے تفصیل ہے اس کی جی جی کہ وہ وحی کیا ہے، تو وحی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک کہ یعنی کہ وہ پیغام وہ ہے کہ جس کے لیے ہے اس کو ہی سمجھ میں آتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا اس کا۔ وہ پیغام ایک ایکسٹرا شعور بیدار کر دیتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، اس کی جنس میں سے جو دوسرے مخلوقات ہیں ان کے پاس وہ شعور نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس پیغام کے نتیجے میں ایک اسپیسیفک سیٹ آف ڈیوٹیز انجام دینے کے قابل ہو جاتی ہے وہ مخلوق، جس کی کیپیبلٹی دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح وحی کی خصوصیات ہیں۔ اگر اس طریقے سے کوئی پیغام وصول کرتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، وہ وحی کے نام دیا گیا ہے۔ اور یہ وحی خالی پلس نہیں ہے، مثبت نہیں ہے، منفی بھی ہے، کہ وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جس طریقے سے خدا کی ولایت میں جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے وحی کو وصول کرتا ہے، اور وحی جیسے میں نے بتایا کہ ایک اسپیسیفک ڈیوٹی ہے، ایک کام ہے، ایک رستہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جسے اسے انجام دینا ہوتا ہے خدا کی خاطر یا خدا کے نظام کے لیے۔ ایسے ہی شیاطین کے بھی اولیاء ہیں اور وہ بھی انہی کی طرف وحی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وحی کا کیا مطلب ہے کہ شیاطین کی طرف سے ان کے نفوس میں بھی پھونکا جا رہا ہوتا ہے پررمز طریقے سے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز ان کے اندر ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، جس کو وہ بڑی پھر فرما برداری کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امامت دو طرفہ ہے، ولایت دونوں ڈائریکشن میں جاتی ہے، اسی طریقے سے وحی بھی مثبت اور منفی دونوں ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ جی، بات واضح ہوئی کچھ؟ جی ٹھیک، اور کوئی بات اگر؟ سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے قرآن سے جب ہم زندہ طرح استفادہ نہیں کر رہے تو مردوں کو کیا ہوگا، یا ثواب جو بھیجنے کا، یا ایسی ایک روایت بھی بہت پہلے نظروں سے گزری تھی کہ یہ شاید عذاب میں چینج ہو جاتا ہے، اتنی سخت روایت بھی ہے جو اپنی زندگی میں یہ قرآن مجھے خود پتا عمل نہ مجھے کرے۔ مجھے مجھے پتا نہیں، ہاں یہ نہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کا عمل اور کردار خلاف قرآن ہو تو اس کے لیے پھر قرآن بھیجنا بہت مشکل ہے کہ اس کو فائدہ پہنچائے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے نا، یعنی کہ انسان کے اپنی ذات ہے جو مین رول پلے کرتی ہے ہر جگہ پر۔ یہ بات تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یعنی جو ہمارا ایک اس قسم کی ہمیں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا کہ گویا ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے زندگی میں، سب کچھ دوسرے کرتے ہیں یا سب کچھ کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حقیقت حال اس کے بالکل الٹ ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور سب سے پہلے وہ ذمہ داری آپ کے نفس میں موجود صفات پر جاتی ہے، پھر آپ کے کردار پہ جاتی ہے، پھر آپ کے اعمال پہ جاتی ہے۔ تو دین آپ کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، قرآن سے آپ کو کوئی استفادہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ان سب چیزوں کے لیے انسان کو کدھر ڈھونڈنا ہے، کدھر تلاش کرنا ہے، اپنے اندر۔ یہ سر بالکل ایک لیکن یہ والی واضح بات اصول ہے۔ کہ وہ جو مرحومین کو ثواب کرنے کی بہت زیادہ وہ ہے، تو یہ بات جب میں کسی سے کر رہی تھی تو وہ اس کا سوال بھی مطلب یہی تھا کہ یہ تو ہمیں سکون ملتا ہے، یہ تو خدا رحمان ہے، وہ ثواب تو پہنچاتا ہوگا، تو مرحومین کے جو ٹھیک ہے، سال ثواب آپ والی حسن بات ہے۔ زن پہ کریں تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے اس بات کو، کریں بالکل کریں، اس سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ یعنی ہم تو اس اصول کی بات کر رہے ہیں نا کہ جس اصول کے تحت ایک چیز فنکشن کرتی ہے، میں تو وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن انسان اگر ایک عمل کوئی نیک نیتی سے کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن پھر بعد میں اس بات کی شکایت نہ کرے کہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ہم اس کے لیے جتنی شرائط ہیں سب کو اگنور کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم یہ سب نہ بولیں گے جی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو وہ تو obvious ہے کہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ ایک بنجر زمین پہ پانی بہائے جائیں اور پھر اس کے بعد اس بات کا شکوہ کریں کہ جی اس میں سے سبزہ کیوں نہیں اگ رہا، پھل پھول کیوں نہیں نکل رہے یہاں پہ، تو خدا نے تو کہا ہے نا دار بوار بنا لو گے اگر اپنی زندگی کو بنجر ویران اجاڑ خاردار زمین بنا لو گے تو کیا نکلے گا اس میں سے؟ صحیح سر، لیکن سر میں صرف مطلب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جو ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیے نا، اور قرآن فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، اس سوال سے بہتر یہ والی بات زندوں کے لیے ہونی چاہیے نا، کہ ہم زندوں کو یہ فکر کر، جو زندہ لوگ ہیں ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنا ہے تو جی ہمیں فائدہ دے بالکل، گا، لیکن جب اصال ثواب کی بات آئے تو وہ تو پھر رحمت خدا پہ چھوڑنا چاہیے نا، وہ تو پھر ہمیں ہاں کرنا ٹھیک چاہیے ہے، نا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو، ہاں آپ کریں، صحیح ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل۔ اور انسان نیک نیتی سے جو بھی عمل کرتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کسی نہ کسی مطلب طریقے مثالی سے، ثواب کی تو بات اور اپنی جگہ کسی پر ہے نا، حقیقت کہ ثواب پہنچتا ہے، یا یہ جو ہم مردوں کو بھیجتے ہیں تحفے۔ اصل ثواب کرنے والے کو ملتا ہے۔ اچھا، جی، باقی جو آگے جانے والا ہے اگر اس میں اہلیت ہے ایبزورب کرنے کی تو مل جائے گا، نہیں اہلیت ہے تو پھر خدا جانے۔
اصل صحیح. ثواب کرنے والے کے لیے. کیونکہ ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر یہ والا فارمولا ایسے ہی ایپلیکیبل ہو جیسا کہ ہم سوچنا چاہتے ہیں ہم، یا باور کرنا ہم، چاہتے ہیں، تو یہ بہت سمپل طریقہ ہے کہ انسان پوری زندگی غفلت، جہالت، گناہ میں گزارے، اور اس کے بعد اس کے بچے پیچھے قرآن پڑھتے رہیں یا مجلس کر دیں اس کے نام پر، اور سارا کام ختم ہو جائے. آپ کے خیال میں دین کا نظام اس طریقے سے چلتا ہے؟ خدا کا نظام حساب ایسے چلتا ہوگا؟ بالکل صحیح. جی، سمجھ میں آتی ہے بات. صحیح ہے. بس. اور یہ بھی جی ہے، سر. تو مطلب روایات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جو ایصال ثواب کرتا ہے 90% اس کے لیے، اصل ثواب اس کا اوکے. ہے. باقی ہاں ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہیں ان کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو واقعات بھی سنائے تھے، میں خیال ہے اس ساری چیزوں کے، ساری چیزیں بتائی تھیں آپ لوگوں کو، ایکسپلین کیا تھا یہ تفصیل سے یہ ٹاپک. جی. ٹھیک سر. سر ایک سوال ہے، تو اس جی. لیکچر سے تو نہیں ہے لیکن ہماری ڈسکشن سے ہو رہی، جی. جو آپ نے پچھلی دفعہ بھیجا تھا کہ فکر فکر کے حساب سے فکر اور سوچ میں فرق ہے. تو فکر کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے جو تھا ایک حدیث تھی کہ بھئی جو بھی سزا مطلب جزا ہے وہ عقل کے حساب سے ہوگی، مطلب جو بھی کچھ صلاح ملے گا جی. وہ عقل اور فکر میں کیا فرق ہوگا؟ تو یہ تو یہ بھی ہم کر چکے ہیں نا بات پہلے، نہیں یاد؟ نہیں، فکر کو میں مطلب الگ نہیں کر سکتا ہوں، عقل تو وہ میرے فکر. نہیں بالکل، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ فکر جو ہے اس کا تعلق آپ کے ذہن، دماغ سے ہے. اوکے. یعنی جو آپ کی تھنکنگ اور ریزننگ فیکلٹی ہے وہ آپ کی فکر سے ریلیٹ کرتی ہے. عقل وہ ہے کہ جو علم کے بعد، یعنی حقیقت کھلنے کے بعد بعد ہاں نتیجہ دیتی ہے نتیجہ آپ دینے، کو ہاں آخری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب جو جہاں سے عقل عاقل. اس فیکلٹی کو کہتے ہیں کہ جو علم حاصل ہونے کے بعد آپ ہوں، کو حتمی نتیجہ دیتا ہے، اور اس کے لیے عمل ضروری ہے. ہاں اس کے لیے مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی عقل بغیر علم پر عمل کیے حاصل نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. جی. ٹھیک، تو ہم اس والی آیت پہ تھے، سورہ شورا کی سیکنڈ لاسٹ آیت پہ. تو اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے پھر آگے چلتا ہوں کہ یعنی یہاں پر حضور کے لیے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے کہ پیغمبر اکرم ہمارے سامنے کس صورت میں موجود ہیں؟ صورت بشر میں موجود ہیں. اور آپ ہی کی طرح تمام انبیاء علیہم السلام بھی ہمارے پاس بشری صورت میں تشریف لائے، نہ کہ ملکوتی یا ملک والی حالت میں. اور اس کا ریزن قرآن نے بتا دیا کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیجتے. تو یعنی ابنائے جنس میں سے کہ جو مخلوق جس جنس سے تعلق رکھتی ہے، تو عقل یہی کہتی ہے کہ اسی میں سے کوئی ہو جو انسانوں کے لیے رول ماڈل بنے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو رسول بشر ہے، اور بشر سے ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ براہ راست کلام کرے. یعنی بشر جو ہے وہ، یعنی جتنے بھی انسان ہیں جو بشری صورت میں موجود ہیں، تو وہ سب کے سب خدا کی باتیں سن رہے ہوں یا غیبی نظام سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ خدا انسانوں میں سے کچھ کو منتخب کرتا ہے اور ان تک میسیجنگ کرتا ہے، اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اس کے 3 طریقے بیان کر دیے گئے، یعنی وحی، یا ایک پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جس کی بہترین مثال حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کی ہے، یا ایک رسول کو بھیجنا. اور وہ رسول بھی وحی کرتا ہے، یعنی وہ رسول بھی کس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ اسی مرموز یا سیکرٹ اویئرنس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے.
یعنی جبرائیل آ کے رسول خدا سے کوئی ہماری لینگویج عربی میں باتیں نہیں کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک، بلکہ وہی جو اسپیشل ریسیور تھا اس کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ اور اسی بنا پر جب نزول قرآن کی بات آئی ہے تو نزول قرآن میں جب جبرائیل کا ذکر آیا، سورہ شعراء کی آیت ہے، آئی تھنک 193 نمبر ہے اس کا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ٹھیک ہے، یعنی کہ روح امین نے جو قرآن کو نازل کیا ہے تو وہ قرآن آپ کے کانوں پہ نہیں نازل ہوا ہے کہ اس نے بولا اور آپ نے سنا، قرآن اس طریقے سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ علی قلبک، ٹھیک، براہ راست قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے روح امین کی طرف سے۔ یا قرآن کیسے ملا ہے آپ کو؟ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ سورہ نمل کی آیت ہے، بگننگ میں ہی ہے کہ بے شک قرآن آپ پر القا ہوا ہے حکیم و علیم کی بارگاہ سے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی وحی ہے، یعنی کبھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، کبھی رسول کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہے، پیغام کا پہنچنا ہے، اور کبھی کسی حجاب کے پیچھے سے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں رسول اللہ کے ساتھ کم ملتی ہیں کہ من وراء حجاب والی کمیونیکیشن اگر ہوئی ہو، یعنی یا تو رسول ملک کی صورت میں پیغام آیا ہے یا براہ راست وحی آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ذہن میں آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک روح کو نازل کیا، اس روح کا تعلق ہمارے امر سے ہے، اور وہ روح آپ کی طرف وحی لے کر آئی۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے نا وہ سورہ نحل کے ابتدا میں بھی ہے، روح کے نازل ہونے کی امر خدا کو لے کر۔ اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی اس کا شعور نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا قرار دیا؟ ایک نور قرار دیا کتاب اور ایمان کو، اور نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اور ہم ہدایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک بات سوچئے، غور کیجئے، کتاب کس پر نازل ہو رہی ہے؟ بصورت وحی، جی بتائیں، کتاب کس پر نازل ہو رہی ہے؟ سر رسول پہ پیغمبر پر۔ ہدایت کون کر رہا ہے کتاب کے ذریعے سے؟ رسول کہہ رہے ہیں سر، نہدی کا کیا مطلب ہوگا؟ خدا کر رہا ہے ہدایت، ٹھیک، یعنی رسول اس میں شامل ہے بیان کرنے میں، لیکن حقیقی اور الٹیمیٹ ہدایت جو ہے، یعنی ہدایت کی ایگزیکیوشن، ہدایت کا عطا ہونا، ہدایت کا حاصل ہونا، رسول کا ابلاغ ہے، لیکن حقیقی ہدایت کون ہے؟ نہدی، ہم ہدایت کر رہے ہیں بہی، اس کے ذریعے سے جو کتاب ہے۔ اور ہدایت جب ہم کر رہے ہیں تو کیا ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اس کو ہدایت مل جائے گی؟ کیا بتا رہی ہے؟ جسے اللہ چاہے گا اس کو۔ من نشاء من عبادنا، جس کے لیے ہماری مشیت ہوگی، ٹھیک۔ تو اب خدا کی مشیت کیا لاٹری ہے یا قانون ہے؟ جی قانون ہے۔ قانون ہے، کیا قانون ہے؟ جو چاہے گا خدا کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا اس یعنی خدا کس کے لیے چاہے گا کہ اس کو ہم ہدایت جو کریں؟ خدا جو اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا، نظام پر عمل۔ لیکن ابھی تو ابتدا میں تو مثال کے طور پر شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، جو اس تو کی سر جو شریعت ولایت پر اللہ میں سے عمل کیسے کریں گے؟ کنیکٹ ہوگا، ولایت کے جو ذریعے ولایت کنیکٹ میں ہوگا ہوگا اس نا، کو ملے گا۔ جی جو اللہ سے سر ولایت کے ذریعے کنیکٹ ہوگا اس کو ہدایت ملے گی۔ یہاں پر وہی چیز ہے کہ جو ہم نے
وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کو کہ جو انسان فطرت اور عقل کے نور کو کھو دیتا ہے وہ خدا کی بارگاہ سے ہدایت حاصل کرنے کی اہلیت بھی کھو دیتا ہے. ٹھیک، یہ والی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر، جی سر. یہ تو پچھلی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو قرآن کریم میں بہت جگہوں پر یہ آیا ہے بار بار. یعنی یہ جو چیز ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اس کا ایک جملہ ہے، وہ آیت تھوڑی تفصیلی ہے لیکن اس کا ایک جملہ ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے کس کی ہدایت کی؟ جو ایمان جو لوگ ایمان لائے. اب ہم یہاں پر اگر جو ہمارا فہم ہے اس کے مطابق ہم یہ سوال کریں گے کہ جو ایمان لا چکا ہے وہ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے کیا؟ جس کے لیے ہم جس سے کہیں مومن، تو کیا مومن گمراہ ہوتا ہے کہ جس کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے. کیا بات سمجھ میں آتی؟ سر جو عقل اور فطرت سے لنک رہا ہے اس یعنی کی بات کروں. یعنی یہ ہدایت یا ایمان اول ہے. اول ہے، اول. فطری ہے. ہاں، یعنی جس انسان کو خدا کی نشانیوں کے ذریعے سے جو خدا نے ہمارے سامنے رکھی یا فطرت کے ذریعے سے جو ہدایت ہمیں کی، ہماری عقل کو ایک روشن نور چراغ بنایا جس کے ذریعے سے ہمیں حقائق سمجھ میں آتے ہیں. اگر انسان ان تمام وسائل کے توسط سے حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا، نہیں سمجھ رہا یا اگنور کر رہا ہے تو اسے کتاب اور پیغمبر کی ہدایت کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ کی مشیت جاری نہیں ہوگی کہ اس کو کتاب کے ذریعے سے ہدایت ملے. ٹھیک، تو یہ قانون ہے. اور اسی چیز کو جو ہے خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا، جو میں نے آیت کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 یا 100 ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل والے نہیں ہوتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، تو ان پر خدا رجس اور نجاست یعنی یہی جہالت، ضلالت، گمراہی، حماقت، اس سارے گند کو ڈال دیتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک، تو یہ ایک خاص بات ہے کہ وہ نور جو پیغمبر کو عطا ہوا، وہ نور جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا بطور وحی، وہ اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے، لیکن وہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی. وہ ہدایت خدا کے بندوں میں سے صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے خدا کی مشیت جاری ہوتی ہے. اور خدا کی مشیت اگر جاری ہوتی ہے تو اس کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اور وہ بھی ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم میں یہ کوالٹیز یا تمہارا یہ کیریکٹر ہونا چاہیے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور پھر یہاں پر پیغمبر کو بھی ہدایت کرنے والے کے طور پہ بیان کیا، جیسے یہاں پر نہدی میں پلورل ہے نا، تو پیغمبر وہ وسیلہ ہیں، وہ راہ بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان ہدایت تک آئے. لیکن ہدایت کی توفیق اور ہدایت کی ایگزیکیوشن، یعنی وہی انسان کے نفس میں وہ تبدیلی پیدا ہو جائے کہ انسان باقی سارے راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اسے مل جائے، یہ ہدایت ہے. تو یہ جو الٹیمیٹ توفیق ہے وہ خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، وہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو رستہ بتاتے ہیں، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے حقائق کھولتے ہیں. لیکن اس رستے پر چلنے کی توفیق کس کو ملے گی؟ جب خدا اسے قبول کر لے گا ہدایت کے لیے. اور یہاں پر اگر آپ آخری آیت میں دیکھیں تو آپ کو وہ بھی صراط مستقیم کی ایک ڈیفینیشن بھی مل رہی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی صراط ہے جو جس کے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف تسیر الامور، ہر امر کی فیرورت ہے. ٹھیک، ضرورت کا لفظ میں نے خاص طور سے استعمال کیا تاکہ آپ کو یہ اس کا معنی یاد آ جائے. اچھا، اس سے ملتی جلتی جو ایک آیت ہے، بلکہ آیتوں کا ایک تھوڑا سلسلہ ہے، اس کو اب دیکھتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کیا لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ پیغمبر کی صفات ہم نے دیکھ لی تھیں رسول اللہ کی. اب ہم اس چیز کو جاننا چاہ رہے ہیں، ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر لے کر کے آئیں، کہ وہ جو صفات خدا نے بیان کی کہ یہ تمہارے سامنے تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہیں کتاب کا علم دیں گے، تو وہ سب کا سب یعنی کس طریقے سے دیں گے، وہ کس صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن کریم میں جہاں یہ ورڈ آیا ہے اہل کتاب، اس سے ہم عام طور سے پہلے والے اہل کتاب کو مراد لیتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ. ٹھیک ہے، یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں اسپیسیفکلی. لیکن اگر آپ اس کے جنرلائزڈ معنی کو دیکھیں تو اہل کتاب میں مسلمان بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں یہ بات درست ہے کہ ایکسکلوسیولی یہ چیز جو ہے کئی مقامات پر یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب کا ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن آل ٹوگیدر بالکل ہی مسلمانوں کو اس خطاب سے باہر نکال دینا بھی معقول نہیں ہے. تو جیسے یہاں پر اگر آپ اس کے مفہوم کی طرف جائیں تو پھر اہل کتاب یعنی کہ جب رسول نازل ہوئے تو اس وقت جو لوگ اہل کتاب تھے، اس سینس میں آ رہا ہے. قد جاءکم رسولنا، کہ بے شک آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. ٹھیک ہے، اب یہ ایک پرابلم جو رسول اللہ کے وقت کے اہل کتاب کے لیے تھی، اور آپ غور کیجئے کہ یہ ہر اہل کتاب نے کے لیے یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. کیا ہے؟ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. یہ اہل کتاب کیا کر رہے تھے کہ جو کچھ خدا نے کتاب میں نازل کیا تھا اور تمام انسانیت کے لیے نازل کیا تھا، اس کے اکثر بیانات کو مخفی کر کے یعنی چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے، وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز لے کر ہی نہیں آتے تھے، وہ باتیں کھولتے ہی نہیں تھے لوگوں کے سامنے. تو یہ بعد میں آنے والے اہل کتاب کی بھی یہی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ پہلے والے اہل کتاب کی تھی خالی یہ حرکت؟ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، کیا انہوں نے کتاب کو کھولا، کتاب کے حقائق لوگوں کو بتائے، کتاب کے مطابق اہل اسلام کو چلایا، یا کتاب کو اپنے مفاد اور مقصد کے لیے یوز کیا؟ اپنے مفاد اور مقصد کے لیے. ٹھیک، یعنی جتنے بادشاہ بنتے رہے، جتنے حکمراں بنتے رہے، وہ جہاں جہاں پر خود پھنس رہے ہیں، جہاں جہاں پر کتاب میں وہ چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ آپ کو جو واقعہ ہے امام باقر علیہ السلام کے دور کا جو حکمراں تھا، آئی تھنک ولید بن عبد الملک تھا یا سلیمان بن عبد الملک تھا،
ان دو میں سے کوئی ایک تھا. وہ اس آیت پہ پہنچا تھا سورہ ابراہیم کی کہ وقد خواب کل جبار عنید، کہ اور ہر جبار یعنی جبر کرنے والا اور عنید بغض اور مخالفت رکھنے والا دین سے، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. تو یہ آیت اس کو اتنی بری لگی کہ نعوذ باللہ اس نے اس قرآن پر تیر چلائے کہ میں ہوں جبار و عنید اور تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ والی حالت بھی ہوئی ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کام ہے کہ جس کی نسبت دی گئی ہے پہلے والے اہل کتاب کی، کہ یعنی جو ان کے جرائم کہہ لیں یا جو ان کی خیانتیں کہہ لیں، ان میں سے ایک خیانت کیا تھی کہ وہ کتاب جسے خدا نے تمام انسانیت کے لیے نازل کیا تھا، وہ اس کے جاگیردار اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے. اور اس بات کا انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا کہ اس کی باتیں جو کثیر ایسی باتیں ہیں، اکثریت میجورٹی وہ بیانات ہیں کہ جن کو اگر ظاہر کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے کھول دیا جائے، تو پھر وہ اپنی دکان اور اپنے کاروبار نہیں چلا سکتے. ٹھیک، یعنی جیسے اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ میں اگر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے دو طریقوں سے بات کر سکتا ہوں، دو اسٹائلز ہو سکتے ہیں، دو نیتیں ہو سکتی ہیں. ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگ بھی میری گفتگو میں شامل ہوں وہ پوری زندگی میرے محتاج رہیں، یعنی انہیں جب بھی مثال کے طور پر کتاب سے کچھ جاننا ہو، میں ان کو ایسے ٹیچ کروں، اس طریقے سے ان کو چیزیں بتاؤں کہ وہ جذب کچھ نہ کریں، کھلے کچھ نہیں. ہاں، ان کے سامنے بہت بڑی بڑی لسٹیں آ جائیں جو انہیں میمورائز کرنی ہوں، ان کے سامنے بہت موٹے موٹے الفاظ آ جائیں جس کے بوجھ تلے وہ دب جائیں. یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ میں آپ کو 20 سال اس طریقے سے پڑھاتا رہوں گا، کوئی قرآن آپ کے اندر نہیں اترے گا. ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب خدا کو، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ اس کو اس سہولت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ خود جذب کر کے خود قرآن سمجھنے کے قابل ہوں. تو لیکن اس میں میرا نقصان ہے نا، اس میں میرا نقصان یہ ہے کہ ایک دن کہ میں معصوم تو نہیں ہوں، میں حامل قرآن تو نہیں ہوں، مجھ سے بھی کہیں غلطی ہوگی، تو ایک دن آپ مجھے ٹوکیں گے بھی، ایک دن آپ میری غلطی بھی پکڑیں گے، پھر ایک دن آپ کو ماشاءاللہ اتنا کانفیڈنس آ جائے گا کہ آپ کہیں گے اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے وہ چیز اچھی لگے گی کبھی؟ ٹھیک. تو زیادہ تر کون سی اپروچ اختیار کی گئی؟ یہ والی اپروچ، پہلی والی اپروچ اختیار کی گئی. اور سب لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا کہ بھائی تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تم تو اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ کتاب کے بیانات زیادہ تر لوگوں سے مخفی رہیں تاکہ ہمارے لیے پرابلمز کریٹ نہ ہو. ٹھیک. تو رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے کہ تم نے جو توریت اور انجیل میں سے یہ سارے کام کیے ہوئے، یعنی تحریف کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ غور کیجیے گا، بات تحریفات کی نہیں ہو رہی ہے، بات مخفی کرنے کی ہو رہی ہے. یعنی بتاتے ہی نہیں، وہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھولتے ہی نہیں، بیان ہی نہیں کرتے. تو رسول آ کر اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو روشن کرتے ہیں، ان پیغامات کو انسانوں کے لیے واضح اور اجاگر کرتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری جو غلطیاں ہیں ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. یعنی خدا کا جو نظام ہے وہ کس پر چلتا ہے؟ خدا کا نظام غضب پہ نہیں چلتا. جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا نا کہ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ خدا یا دین جو ہے نا وہ ہماری غلطیاں پکڑنے کے لیے اور ہمیں سزائیں دینے کے لیے آیا ہے. حساب کا مقصد یہ نہیں ہے. حساب کا مقصد غلطیاں پکڑ کے پنش کرنا نہیں ہے.
حساب کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، وہی جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، کہ اگر تمہارے لیے کوئی بھی گنجائش نکل سکتی ہے تو ہم تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ خدا کا نظام حساب ایسے ورک کرتا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں چلتا جیسے ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جناب وہ اس کی تو پوری کوشش یہی ہے کہ کوئی پھنس جائے بس، اور ظاہر ہے کہ ہم تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے تو ویسے ہی بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو یعفو عن کثیر، پیغمبر کی جو اپروچ ہے وہ رحمت والی اپروچ ہے، معافی والی اپروچ ہے۔ کثرت سے جو تمہاری غلطیاں اور خطائیں ہیں وہ اس کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی قرآن کی آیتوں میں کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ملائے اعلیٰ کی، وہ سب کے سب مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یعنی کہ سب اس بات کی پوری ایفرٹ کرتے ہیں کہ جو مومن اور مسلم ہے وہ عذاب میں گرفتار نہ ہو۔ یہ ایک بات ہوئی کہ پھر یعنی رسول کی کیریکٹرسٹکس جو خدا بتا رہا ہے اہل کتاب کو، کہ دیکھو جو ہمارا رسول آیا ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور جو ابھی ہم نے سورہ شورا کی آیتوں میں پڑھا کہ ہم نے ایک روح کو بھیجا اپنے امر میں سے بطور وحی آپ کی طرف، یہاں پر اب اس کی کچھ تفصیل آپ کو ملے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین۔ ٹھیک، یہاں پر کئی تفاسیر میں اور آئی تھنک میزان میں بھی شاید انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ نور یعنی قرآن ہے، کتاب، اور کتاب کے ساتھ یعنی کتاب اپنے ہمراہ ایک نور کو لے کر آئی ہے۔ یعنی یہ کتاب فقط لفظ نہیں ہے، یہ کتاب صرف کلام نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب نور ہے۔ اور اس جملے کو جیسے علامہ طباطبائی نے بہت ساری جگہوں پر ریپیٹ بھی کیا ہے، اور یہ جملے آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی کئی جگہ اس بات کو دہرایا ہے کہ قرآن جو ہے نہ فلسفہ ہے، نہ کلام ہے، نہ عرفان ہے، نہ منطق ہے، بلکہ قرآن نور ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نور ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر تم اس کتاب سے قریب ہوگے تو تمہاری زندگی اور تمہارا وجود نورانی ہو جائے گا، تمہارے وجود میں خیر و برکت ایجاد ہوگی۔ جو خیر و برکت تم اس کتاب سے حاصل کرو گے وہ تمہیں ایک روشن چراغ کی مانند بنا دے گی کہ اس کی بنا پر تم اپنے اطراف کو بھی روشن کر دو گے۔ ٹھیک ہے، جو نور والی کوالٹیز ہیں وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو ایک معنی جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے، کس سینس میں آ رہا ہے ایک معنی، کہ کتاب جو ہے وہ کتاب نور ہے۔ ٹھیک، کتاب نور، درست، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فقط کتاب نہیں ہے یعنی پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے ہمراہ نور رکھتی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی جو ہو سکتا ہے اگر ہم حدیث ثقلین کو دیکھیں، اس کو ریفر کریں، اس کو بیس بنائیں، کہ جو چیز خدا کی طرف سے آئی ہے ایک تو کتاب مبین ہے، لیکن اس کتاب مبین کو روشن اور بیان کرنے کے لیے یعنی اس کتاب کے نور کو واضح کرنے کے لیے وہ ہستیاں بھی قرآن کی معیت میں پیغمبر کو عطا کی گئی ہیں کہ جن کی پوری زندگی قرآن کا نمونہ ہے۔ ایک معنی نور کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ جیسے خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں تم میں ایک نہیں بلکہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ تو عطرت
کیا ہیں اطرت؟ کون ہیں؟ جو کتاب مبین کے نور کو اجاگر کرنے کا آئینہ اور وسیلہ ہیں، کہ اگر کردار اہل بیت ہمارے سامنے موجود نہ ہو یا ہم اس کو ریفر نہ کریں تو ہم قرآن کی نورانیت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے ہمیں کیا دیا؟ کتاب خالی پڑھنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ کتاب مبین کے ساتھ نور بھی۔ اب یا تو وہ نور خود اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو اس سے تعلق پیدا کرتا ہے تو وہ اس نور کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے خدا نے کیا عطا کیا، اور جس کی تائید پیغمبر اکرم کے ان آخری کلمات سے ہوتی ہے آپ نے جو آخری زندگی میں بیان فرمائے، یا جیسے اب غدیر کا موقع ہے تو وہاں بھی کہ خدا جب فرما رہا ہے کہ دین کامل ہوا، میں راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ وہ جو نور ہے اب آپ اس کو پہچانوا دیجئے۔ کتاب تو آپ نے پڑھ دی، سنا دی، کتاب مکمل کر دی، اب کیا ابلاغ کرنا ہے جو نازل ہوا؟ تو وہ نور اب آپ پہچانوا دیں کہ وہ نور آپ یعنی کس طریقے سے اور کہاں پر تم کو ملے گا، کیسے تمہیں حاصل ہوگا۔ ٹھیک، تو ہمیں کیا عطا ہوا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ کتنی چیزیں ہوئی؟ نور اور کتاب مبین۔ دو ہم؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو دو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اہل بیت اور کتاب۔ ہم، اگر یہ معنی لے رہے ہیں، اگر یہ معنی لے رہے ہیں تو دو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی عامر بھائی، شہزاد بھائی، آپ لوگ متفق ہیں اس سے کہ خدا کی طرف سے بھیجے جانے والی چیزیں کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ جی سر، یہاں پہ دو جی ہیں۔ سر، ٹھیک ہے، دو ہیں۔ لیکن مزیدار بات کیا ہے؟ نیک ہے سر۔ یہدی بہ اللہ، جب ان کو ریفر کیا جا رہا ہے تو تثنیے میں ہے یا واحد میں ہے؟ واحد میں ہے سر۔ اور اسی بنا پر یعنی اگر آپ بہی کو لیں تو یہاں بھی دو باتیں آتی ہیں کہ کیونکہ ریفرنس بطور واحد ہے تو یا تو وہی اس پر آپ جائیے کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، جو میں نے آپ کو پہلی تفسیر بتائی تھی، کیونکہ خدا اس کو دو نہیں کہہ رہا، ایک کہہ رہا ہے۔ ایک ٹھیک، ہے۔ یا اس بات کو مانیے کہ قرآن اور اہل بیت میں کوئی جدائی نہیں ہے، جدائی نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں ایک ہی حقیقت کا جلوہ ہیں، دو مختلف انداز سے، جو خود حدیث ثقلین میں یہ جملہ موجود ہے کہ لن یفترقا، ان جی میں سر، ہرگز ہرگز کوئی افتراق ہونے والا نہیں ہے۔ جدائی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک طرف جا رہا ہے تو اہل بیت دوسری طرف جا رہے ہیں، قرآن ایک بات کہہ رہا ہے تو اہل بیت کوئی اور چیز سنا رہے ہیں۔ لن یفترقا، تو یہاں بھی بہی جو ہے اس میں بھی آپ کو پھر دو میں سے ایک پاسبلٹی آتی ہے کہ یا تو وہی کتاب مبین اور نور ایک ہی چیز ہے کیونکہ ریفر سنگولر کے طور پہ ہو رہا ہے، یا وہ نور جو رول ماڈل ہے جس میں کتاب کی حقیقت جھلکتی ہے، کتاب کا نور جہاں سے حاصل ہوتا ہے، ان دونوں میں صورت کے فرق کے باوجود حقیقت میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ بہی یہدی بہ اللہ، اور اللہ، اب یہاں اگین ہدایت کون کرتا ہے؟ نازل تو ہو گئی پیغمبر کے ساتھ دونوں چیزیں، کتاب بھی آ گئی، مثال کے طور پر اہل بیت بھی آ گئے، لیکن ان کے ذریعے سے ہدایت کون کر رہا ہے؟ اللہ کرو۔ اللہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب تک خدا کی شرط پوری نہیں کرو گے ہدایت نہیں ملے گی۔
یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر اب یہاں سے کہ کوئی کتاب پڑھتا رہے، اہل بیت کا نام لیتا رہے، لیکن جو مشیت الہی ہے اس کی شرائط پوری نہ کرے، ہدایت ملنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے۔ ٹھیک، کیونکہ ہدایت عطا ہونا خدا ان کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہدایت دے دیں گے تمہیں، کتاب ہدایت دے دے گی۔ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے اے پیغمبر تیری اوپر وحی کی اپنے امر میں سے، لیکن اس کے ذریعے سے ہدایت ہم کریں گے، ہدایت تک ہم پہنچائیں گے۔ آپ الا صراط، اس طرف آپ ضرور ہدایت کرتے ہیں، لیکن وہ جو توفیق ہدایت ہے، وہ جو شعور ہے، وہ الہام جو انسان کو ایک ہدایت کے رستے پر چلنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ توفیق عطا کرتا ہے، وہ من جانب خدا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات آئی، یہدی بہ اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کی تفصیل ہے کہ جو ہمارے پاس سوال ہے نا کہ من نشاء کی تفصیل کس کے لیے خدا چاہتا ہے، جو میں نے ایک دو آپ کے اشارے کیے تھے، لیکن یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ من اتبع رضوانہ، خدا کس کو ہدایت کرتا ہے؟ جو رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے، یعنی ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ رضا اللہ الہی کیا ہے، اور اس رستے کو جانتا نہیں، فالو کرتا ہے۔ اتباع اسی کو کہتے ہیں نا، اتباع فالو کرنے کو کہتے ہیں نا، اتباع جاننے کو تو نہیں کہتے، اتباع سمجھنے کو تو نہیں کہتے، درست کہہ رہا ہوں نہیں؟ جی سر، پیروی ہم؟ کرنے کو۔ جی، اس رستے کو فالو کرنا، یعنی جہاں جہاں پر رضوان الہی تم کو لے کر جائے، جو جو راہ دکھائے، اس رستے کو فالو کرو۔ تو وہ پھر کس بات کا مستحق ہوتا ہے؟ کہ اسے خدا کی اللہ ہدایت۔ کی ہدایت نصیب ہو، اور وہ ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ پیغمبر کے ذریعے سے، اور پیغمبر کے ساتھ نازل ہونے والے نور اور کتاب کے ذریعے سے۔ یعنی پھر وہ نور اور کتاب مبین آپ کے لیے ہدایت کا وسیلہ بن جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے من اتبع رضوانہ۔ رضوان۔ سر یہ ثقل اکبر اور ثقل اصغر قرآن کو کہا ہے نا امام جاوید صادق علیہ السلام نے؟ نہیں، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان دو، تو اس میں آپ نے قرآن کو ثقل اکبر کہا ہے اور اہل بیت کو ثقل اصغر کہا ہے۔ جی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب دونوں ایک ہی نور ہیں تو یہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ کہ وائس ورسا۔ یعنی قرآن اپنی جگہ محکم ہے، اور اہل بیت خود قرآن کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہی ان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اب یہ ہدایت کا جو پات بنتا ہے، پات وے، وہ کیسے بنتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ یہ ہم نے میرا خیال ہے جی یہ سر، آیت ڈسکس کی تھی سورہ حمد میں۔ آپ نے جو ہے وہ صراط مستقیم تک سبل جی السلام کے راستے ڈرا جی کر کے جی، بتائے تھے، سر یاد ٹھیک ہے۔ ہے، جی، صحیح۔ تو اب جو ہدایت ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان پہلے سبیل سلامتی پر آتا ہے، اور جب سبل السلام پر آتا ہے تو وہاں پر اس کو ظلمات یا تاریکیوں سے نجات نہیں ملتی۔ جتنا جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ظلمات سے نور کی طرف بڑھاتا جاتا ہے، ایکسٹینڈ کرتا جاتا ہے اسے، بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن کے ذریعے سے۔ اچھا، اب یہاں پر بھی دیکھیں، اس آیت کو آپ ایک اور آیت سے ملا سکتے ہیں میرے خیال ہے بہت آسانی سے۔
یخرجہم من الظلمات سورہ الی بقرہ النور۔ کی ہاں آیت الکرسی. تو وہاں سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف خروج کے لیے، نکلنے کے لیے کون سی شرط لازمی ہے؟ کہ انسان ولایت خدا میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یعنی یہ ولایت خدا ہے کہ جو مومنین کو ظلمات سے نور نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر وہ چیز کیا ہے کہ انسان ولایت خدا میں کب رہے گا؟ جب اتباع رضوان الہی کرے گا. تو آپ ان تمام آیتوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا انشاءاللہ؟ جی سر بالکل. ہم، ہم۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور، سبل السلام پر آنے کے بعد انسان مکمل نجات یافتہ نہیں ہے، ابھی ظلمات سے باہر نہیں ہے. کب ہوگا؟ جب صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کی ہدایت کرتا رہتا ہے خدا صراط مستقیم تک، صراط مستقیم پر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سر یہاں تک. پر جی یہ یہاں پر بات وہی آ رہی ہے کہ وہ آلریڈی خدا کی خوشنودی کو فالو کر رہے تھے، اتنا ان کا مرتبہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کے بعد ان کے پاس یہ چانس، ابھی وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے، پھر ان کو لے کر جاتا ہے خدا. ہاں، کیونکہ صراط مستقیم بہت بہت اعلیٰ مقام ہے. صراط مستقیم مخلصین کا مقام ہے. صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر موجود ہستیوں کے سامنے شیطان نے ہار مان لی ہے، ہاتھ جوڑ لیے. الا عباد اللہ المخلصین. صراط مستقیم اس مقام کو کہتے ہیں. تو ایک عام مومن اس جگہ سے بہت دور ہے صراط مستقیم سے. ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ ہے جہاں پر رب ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ ہے جہاں پر مرسلین ہے، رسول خدا ہے. وہ کوئی معمولی جگہ تھوڑی ہے صراط مستقیم. اور یہ سب میں نے اس وقت سورہ حمد میں ایکسپلین کیا تھا ان چیزوں کو. جی سر، بڑے ڈیٹیل صحیح. سے کیا تھا سر. ہے نا؟ جی سر کیا تھا. ٹھیک. سبل اور صراط کا اچھا فرق سر، یہ بہت تفسیر میزان میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا اس کو. جی بہت ہی ڈیٹیل ہے. جی جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ. جی اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں. یعنی یہ چیز تو اب ہم کو آگے سمجھ میں آ گئی نا کہ رسول خدا جو ہیں وہ یعنی کیا کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ کیا لے کر آئیں، وہ ہمارے سامنے کیا رکھتے ہیں، ہمیں کیا آفر کرتے ہیں، کن طریقوں سے، کن راہوں سے ہمیں ہماری ہدایت کرتے ہیں یا ہمیں صراط مستقیم اور سبل السلام کی طرف بڑھاتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں. یہ چیزیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں نا انشاءاللہ آپ کو. تو اب اگر ہمیں رسول سے کنیکٹ ہونا ہے تو ہمیں رسول کے پاس، یعنی رسول جو الٹیمیٹ وہ ہیں، ہستی ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ سے مأموریت اور رسپانسبلٹی رکھتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ہماری زنجیروں کو توڑیں، ہمیں آزاد کریں، ہمیں بلند ہونے کے قابل بنائیں. یہ ساری کی ساری جو رسول کی مأموریتیں ہیں، اور اس کے لیے پھر رسول ہمارے سامنے کیا آفر کر رہے ہیں؟ کتاب مبین اور نور جو کتاب کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اس کو یہ ہمارے لیے ٹیچنگ کا وسیلہ ہے. اور اگر ہم نے اس ٹیچنگ کو ایبزورب کر لیا جیسا کہ حق ہے، یعنی وہ حق کیا ہے؟ اتباع رضوان الہی، تو پھر خدا کی طرف سے ہم خدا کی ولایت میں چلے جائیں گے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے اہل بن جائیں گے. ٹھیک.
اچھا، اب یہاں پر ایک اور موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو رسول کی اطاعت میں آتے ہیں یا آنے کی نیت کرتے ہیں یا رضوان الہی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی خاص پیغامات رکھے ہیں قرآن میں۔ یعنی تمہیں کیسا ہونا چاہیے اگر تم اسلام کے یا دین کے دائرے میں آنا چاہتے ہو، ہاؤ یو مسٹ بیہیو، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اور تمہیں کیسے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یعنی جو رضوان الہی پر چلنے والی زندگی یا اطاعت و اتباع رسول کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا سورہ فتح کی طرف ہم لے کر آتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس چیز کو دیکھیں، یعنی پہلے میں یہ آیتیں دیکھ لوں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے اے رسول تجھ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر اور نذیر۔ یہ 3 آؤٹ آف 5 ہیں۔ میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، 3 آؤٹ آف 5 والا؟ جی سر، یعنی داعی وہ اللہ اور 5، ہاں، سراجن یعنی جو سورہ احزاب میں جو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ احزاب میں وہ کمپلیٹ 5۔ سیٹ ہے حضور کی خصوصیات کا، تو اس میں سے کچھ میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہیں کہ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، ٹھیک۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کے پشت پناہ بنو، اس کی پشت کو مضبوط کرنے والے بنو، رسول کے قابل اعتماد سپورٹر بنو تم، ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کرو، کیونکہ یہ بات ہم کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ رسول ایک بشری صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور رسول کا کام جو ہے وہ معجزات سے نہیں چلتا ہے، بلکہ کیونکہ رسول انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں تو آبویسلی رسول کی تبلیغ کا اثر لوگوں پر پڑنا چاہیے، ورنہ رسول کی آمد کا مقصد نہیں ہے کہ اگر وہ خالی معجزات دکھا کر ظالمین کو ختم کر دیں یا کسی چیز کو نافذ کر دیں، تو یہ رسول کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے، اس میں کوئی تزکیہ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقتوں کا کھلنا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو لوگوں کی انوالومنٹ لازمی ہے، لوگوں کو ہر حال میں رسول کے ساتھ آنا ہے۔ کیسے آنا ہے؟ تعزروہ، جیسے اس کی مثال بہترین کیا تھی ہمارے سامنے، یعنی تاریخ اسلام میں اس کی مثال وہ تھی کہ جب بدر سے پہلے جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جی ابو سفیان والا قافلہ نکل گیا اور اب یہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ ہم سے قریب ہے، اور پھر رسول اللہ نے جب لوگوں سے مشورے لیے تھے تو اس وقت جو جوابات آئے تھے نا مختلف، وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون اس کیٹیگری میں لائی کرتا ہے، کون اس سے باہر۔ کہ جب حضرت مقداد نے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بات کو مانا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ نے ہم کو جو خدا اور آخرت اور غیبی خبریں دی ہیں ہم نے اس کو قبول کیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جانیں اب آپ کے ہاتھ میں، اب آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم اس کے مطابق کام کریں گے، اور ہم بنی اسرائیل کی مانند نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو اور جب فتح پا لینا تو ہمیں بلا لینا، ہم ان کی مانند نہیں ہیں، ہم کسی وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تعزروہ ہے۔
تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کی نعتیں پڑھنا ہے، قصیدے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایمان باللہ اور رسول سب سے پہلی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر کیا عائد کرتا ہے؟ سپورٹ کرنا رسول کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی پشت مضبوط کرنا ہے، ان کی کمر مضبوط کرنا ہے. تو ضرور ہو، یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری رسول کے حوالے سے، ٹھیک. تو اگر نعوذ باللہ ہم خود اپنے کردار کو دین کے مطابق نہ بنائیں تو ہم رسول کو سپورٹ دے رہے ہیں یا رسول کی کمر پہ ضرب لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کردار کے خراب ہونے سے ہمارے رضوان الہی کی اتباع کے بجائے مخالفت کرنے سے رسول کی کمر مضبوط ہوگی، پشت مضبوط ہوگی. نہیں. آپ جتنی باتیں کرتے رہیے، جتنے قصیدے نعتیں اور حمد پڑھتے رہیے، ٹھیک. تو پہلی رسپانسبلٹی کیا ہے ہماری؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد یا ان کا تقاضا، نمبر 1 رسول کی سپورٹ میں کھڑے رہو. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ان کی معاذ بن جبل تھے اور مقداد بن اسود تھے جنہوں نے اسی طریقے سے بات کی. یا جیسے کربلا میں آپ کے کئی اصحاب، حضرت عباس، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جب آپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو اس کا یہی جواب دیا کہ جو ایمان ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کی سپورٹ اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی انرجی کو صرف کیا جائے، نہ کہ ہمارے جیسا ایمان کے پاس ہم رسول کو یوز کر رہے ہیں، جی میری دنیا میٹھی میٹھی چلتی رہے، مجھے چیزیں ملتی رہیں، میری دنیا کے مزے لگے رہیں، بس یہ ہوتا رہے اہل بیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ. صحیح. تو تعزرو ہو، اس کے بعد وتوقرو ہو. توقیر کا معنی تو آپ کو بھی پتا ہوگا. توقیر یعنی وقار کا کیا مطلب ہے؟ عزت دینی. عزت تعظیم کرنا. ہاں، یہ بالکل اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ رسول کو باعظمت قرار دو، یعنی ان کی ایک تعظیم ہو تمہارے اندر. رسول کو اپنے مثل لوگوں کے برابر، یعنی اس حوالے سے ایک آیت ہے قرآن میں، آپ میں سے کوئی یاد دلائے گا کہ لوگ جس قسم کی حرکتیں کرتے تھے تو خدا جی نے ان سر، کو ڈانٹا ہے؟ وہ شاید سورہ اس میں ہے نا کہ کوئی بلند آواز سے نہ پکارو جیسے آپ کسی کو بلا. حجرات میں سورہ حجرات کی حجرات بگننگ میں، میں. ہاں جی سورہ جی حجرات کی آیت جی ہیں. ہاں، کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے کہ گھر کے دروازے پہ آگے شور مچا رہے ہیں، آواز یا دیتا ہے. محمد اور یہ سب، ٹھیک. تو توقرو ہو، یعنی رسول تمہارے درمیان باوقار ہو، با تعظیم ہو. جیسے یعنی الحمدللہ ہم جس ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول کا نام لیتے ہیں تو ہمیشہ درود پڑھتے ہیں. دور تک. یہ توقرو ہو، یہ ایک تعظیم ہے. یا اسی طریقے سے کہ جب ہم رسول کا کلام سناتے ہیں، اب ظاہر ہے اب رسول تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے فزیکلی، لیکن جب ہم رسول کا کلام سناتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے کہ جیسے میں اور آپ بات کرتے ہیں. ہم اس کو ایک خاص ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں یا آپ کا کلام. تو توقرو ہو، اس کا فائدہ کیا ہے ویسے؟ یہ خدا مطلب یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نمائندے کو کی عزت ہونا چاہیے، یا اس کا واقعاً کوئی فائدہ بھی ہے؟ جی فائدہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ تو ہمیں ملے گا نا کہ ہم ان سے منسلک ہیں اور جی ہمارے نبی ایسے ہی کہ جی جیسا میں خدا سے جوڑنا چاہتی ہوں، جیسا بننا چاہتی ہوں. جی جی ٹھیک. جی بتائیں. تعظیم کا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک
اس کو احترام کی طرف سے دیکھتے ہیں، اور اس کو آپس میں اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں ہوں ہوں تو اس کو اسی درجے پر رکھتے ہیں، اپنے اپنے لیول پہ لے کے نہیں آتے. ہوں اس تو کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، اور جتنی آپ تعظیم کرتے ہیں اسی حساب سے آپ اس کو کہا اس کی عزت مطلب اس کا مطلب اس کو عام طور پر اپنے ساتھ مکس نہیں کرتے پھر. وہ آپ کے لیے ہستی ہمیشہ ویلیویبل رہتی ہے. ہاں، ویلیوبل رہتی، بالکل. ٹھیک. اور آپ اپنی زندگی کی ویلیوز اور اقدار کو پھر اس سے ہی حاصل کرتے ہیں، اسی کی طرف دیکھتے ہیں جی ویلیوز کے جی. بھی. اور میں نے یہ جملہ خاص طور سے کیوں کہا، اس لیے کہ موجودہ دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اور المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مقدس ہستی کو نیچا کر دو. ہے یا نہیں؟ جدید تہذیب کی یہی مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ جی صحیح تو ہے. جو نوجوانوں میں دکھتی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے کس کی حرمت گئی؟ والدین کی. والدین بزرگ کے جو 1 سے 2 جنریشن پہلے، یعنی یہ ہمارے محلوں میں یہ سب ہوتا تھا کہ محلے کے جو بزرگ ہوتے تھے اگر کسی بچے یا جوان کو ڈانٹ دیں تو وہ نظریں نیچی کر کے کھڑا رہتا تھا، صحیح، جواب نہیں دیتا تھا. اور وہ بزرگ بھی یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ اگر میں کسی بھی جوان کو پڑوس کے محلے کے غلط کام کرتے دیکھوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں اس کو تنبیہ کروں کہ نفس اب گیا. اب بزرگ اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں کہ اور اس کے بعد گھر آ کے ابا سے بھی ڈانٹ پڑتی تھی. ہاں، کہ یعنی کہ اس میں کہ وہ بیچارے اب اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نوجوان جو ہے نا یہ سب کے سامنے میری عزت ہی نہ اتار دیں. یہی ہر ماحول بن گیا نا بہت ساری جگہوں پر. خود ہمارے ویسٹ نے تو تباہ کر دیا اس چیز کو. یہ جو رشتوں کے تقدس کو مغرب نے تو ایک دم تباہ کر دیا ہے. اور ہم بھی بہت حد تک اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ اس سے غور کیجیے گا کہ یہ جو توقروہ ہے یہ خدا کی خاص ہدایتوں میں سے ایک ہدایت ہے. اور یہ چیز یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ فقط رسول تک یا اہل بیت تک یا قرآن تک اس کو محدود کر دیں، بلکہ ہر وہ ہستی جو لائق احترام ہے اس کے وقار اور تقدس کو باقی رہنا چاہیے. اس کا باقاعدہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ ایک بے نتھے جانور کی طرح ہو جاتا ہے، بے لگام حیوان کی طرح ہو جاتا ہے، کہ جس میں کسی پہ کوئی زور ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کسی کی بات سننے والا ہی نہیں، کوئی ویلیو سسٹم ہی نہیں. جو یہ ویسٹ کے معاشرے اب ایک حد تک اس مصیبت کو بھگتنا شروع ہو گئے. اچھا، اب آخری جو ہدایت ہے وہ ذرا تھوڑی انٹرسٹنگ ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کرو in the early hours of morning، اور شام میں. یہ چیز کیوں آ گئی؟ کس کی تسبیح کرو؟ پیغمبر کی؟ خدا کی تسبیح کرو. ہم؟ خدا خدا کی. کی تسبیح کرو. سر ہو کی زمین تو اللہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک نہیں تو ہو تو وہ بھی ہے، تو روحوں میں بھی ہو ہے، تو روحوں میں بھی ہو ہے. ہاں، وہ رسول کی طرف ہے. ہم، یہ لیکن تسبیح تو اللہ کی ہوتی ہے نا. جی تسبیح تو اللہ کی. ٹھیک ہے. تو آخر میں اس چیز کو کیوں رکھا گیا؟ یعنی اس سے دو والی جو باتیں ہیں وہ وہاں بھی آپ خدا مراد لے سکتے ہیں. تو وہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ ہم، تسبیح سبا سے جو ہے ہم، وہ اس کے معنی جو ہے وہ جب ہم حضرت یونس کو پڑھ لیتے کہ ہم، وہ ہم. جی سبا کے مطلب یہ ہے کہ آپ بلند ہو جائیں. جی جی. اور ہاں، ہاں یعنی میرا سوال جو ہے نا اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پہلی دو باتیں رسول کے حوالے سے ہیں جی. تو آخری بات پھر خدا اپنی طرف کیوں لے جا رہا ہے؟ یعنی یا تو ایک نظر یہ ہو سکتی ہے کہ تینوں باتیں خدا کی لیے ہی ہوں.
یعنی ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کی مدد کرو، نصرت کرو، خدا کو وقار دو اور اس کی تسبیح خدا کرو. کی تصویر. ہاں، صحیح. ٹھیک ہے، لیکن جی. زیادہ جو قرینہ بنتا ہے تعزروہ و توقروہ کا، وہ پیغمبر کے لیے، لیکن تسبحوہ پیغمبر کی طرف نہیں جا سکتا. تو یہ چیز کیوں آئی پھر اس انداز سے؟ سر یہاں ویسے عطف ہے نا، اپنے عطف تو ڈالا گیا ہے. توقیروں کے بعد تو نسخوں میں عطف ہے تو یہ آتی ہے، تو اس سے پھر وہ جدا ہو جاتا ہے. نہیں، عطف تو ہوتا تو پھر مل جاتا ہے. مل جاتا ہے نا. عطف ہوتا تو مل جاتا ہے نا. سر یہ لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اگر رسول کی پشت کو مضبوط کرو گے اور اس کی تعظیم کرو گے تو پھر یہ تمہاری جو تسبیح تم کرو گی قابل قبول ہوگی. سر یہ شاید اس بات کا مطلب یہ کہ یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. ٹھیک ہے. یا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کو فراموش نہ کرنا. اگر جیسے کل میں نے وہ اس میں وسیلے پر بات کی تھی، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی نے سنی جی یا نہیں جی سنی وہ. جی. ہم؟ سر بھی سنا نہیں ہے. تو ہاں، تو اس میں یہ ایک نقطہ ہے اہم کہ جب آپ وسیلے سے قریب ہوتے ہیں اور وسیلے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک پاسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اصل حقیقت کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیں صحیح. یا فراموش کر دیں. ٹھیک ہے، جیسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے یا ہوا ہے. تو یعنی رسول سے کنیکٹ ہونا، رسول کو سپورٹ دینا، رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا، رسول کو تعظیم دینا، یعنی حقیقتاً خدا کو تعظیم دینا، یعنی حقیقتاً خدا کی طرف پلٹنا. تو جو تسبیح ہے وہ آپ کو ہمیشہ کس بات کو یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ وہ خدا جو ہر ایک سے بلند اور بزرگ تر ہے. کہ کوئی کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اگر آپ یعنی خدا کے کسی ولی کے، خدا کے یعنی بزرگ اور برگزیدہ ہستی کے ساتھ جب آپ اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو جوڑتے ہیں تو دیٹ از ناٹ دا اینڈ، بلکہ وہاں سے آپ کو ہمیشہ کس طرف جانا ہے، کس طرف لوٹنا ہے؟ خدا کی اللہ طرف. کی. اس اللہ خدا کی طرف جو لائق تسبیح ہے، یعنی اس خدا کی طرف کہ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی درجے کی مخلوق کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا ہے یا مثل خدا ہے. صحیح. تسبیح آپ کو کیا بتاتی ہے؟ تسبیح آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خدا ہر شے سے ماورا ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے ہو، چاہے آپ کے خیال میں ہو، چاہے آپ کے تصور میں ہو، کسی بھی جگہ ہو. تسبیح کا اصل معنی اور حقیقت یہی ہے. ٹھیک. سر جیسے ابھی یا زیارت جاتے ہیں وہاں پر بھی ہے حکم ہے نا کہ آپ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں. ہاں، یہ یعنی بھی کہ اس قسم کی جو جملے ہیں وہ موجود ہیں کہ تاکہ انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. جی جی جی. تو اگر یہ تعزروہ اور توقروہ یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ پیغمبر کے لیے ہیں، جو ایک یعنی نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آخری چیز کیا ہے، آخری ہدایت کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ تسبیح خدا یعنی اصل حقیقت، معبود، مالک، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یعنی کہ جیسے اگر رسول اور آل رسول بھی جب ذکر کریں تو بہت ساری جگہوں پر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نا کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی زندگی ہے یا جان ہے. یعنی خود رسول اور آل رسول اپنا تکیہ، اپنا رجوع، اپنا پلٹنا کس چیز کو قرار دیتے ہیں ہمیشہ؟
خود اس ذات حق کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ اگر آپ مان رہے ہیں رسول کو، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ان کو شاہد اور مبشر اور نذیر کے طور پر سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ کتنی چیزیں کرنا ہے ہمیں؟ جی بتائیں، تو تین کتنی چیزیں ہماری کتنی ذمہ داریاں بن گئیں؟ 3 جی، تین چیزیں 3 یا 4؟ نمبر 1 ایمان لانا، مان لانا، 4 جی، چار نمبر 2 ان کو فرم سپورٹ پرووائڈ کرنا، نمبر 3 ان کو اپنے درمیان اپنے اندر ویلیویبل رکھنا، آنریبل رکھنا، اور اس تمام کام میں اصل حقیقت اور خدا کو فراموش نہ کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنی اگر ہم رسول کو شاہد اور مبشر اور نذیر کے طور پر دیکھ پاتے ہیں یا قبول کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یعنی ہم تھوڑی سی آگے چلتے ہوئے ان آیتوں کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے کہ جو خدا تعالیٰ نے کن کے لیے بیان کی ہیں، کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ لوگ کس کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ درست؟ اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر آج کے لیے خدا حافظ۔ جی کوئی کوشچن نہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ اور جانے سے پہلے جو کل کے واقعات ہیں اس کے لیے ہم ایک سورہ فاتحہ اور پھر دل کی گہرائیوں سے دعا کہ خدا اس فتنے اور اس مصیبت سے مومنین کو جلد از جلد اور باسہولت نجات دے انشاءاللہ۔ ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک، فی امان اللہ۔ خدا آپ سب کو اور تمام مومنین و جزاک مسلمین اللہ، کو اللہ حافظ۔ اپنی حفاظت میں رکھے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔